بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قبروں پر غلاف چڑھانا بدعت ہے۔ یہ بدعت آج ہمارے معاشرے میں مشہور ترین بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ جو قبروں کے پجاری ہیں، بدعتی مسلمان ہیں، وہ قبروں پر مزار چڑھاتے ہیں، قبروں پر مزاروں پر غلاف چڑھاتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، لہذا قبروں پر غلاف چڑھانا یہ بھی جائز عمل ہے۔ میرے بھائی، بیت اللہ کی خصوصیت ہے، اور بیت اللہ پر غلاف چڑھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔ جب آپ مبعوث کیے گئے تو آپ کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، بیت اللہ کے بعض حصوں پر لوگ کپڑے لٹکا دیا کرتے تھے۔ قبیلے کے لوگ آتے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کے اوپر کپڑوں کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ کچھ کپڑے پھٹے ہوتے تھے، کچھ کپڑے صحیح سالم ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے یہ چیز دیکھی، لیکن آپ نے اس سے لوگوں کو منع نہیں کیا، اور پھر آپ کے بعد جو حکمراں، سلاطین اور خلفاء گزرے ہیں، وہ ان کی طرف سے اس کا خصوصی اہتمام کیا جانے لگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ لہذا قبروں کو، مزاروں کو بیت اللہ پر قیاس کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ایسا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ جہاں بیت اللہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے، اور پھر یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لہذا یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے جو لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، یا اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، یا اس طریقے سے ہاجرہ کی قبر ہے۔ یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ان ساری باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں کسی کی بھی کوئی قبر نہیں ہے، کسی کی قبر نہیں ہے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر معروف ہے، جو مدینہ کے اندر ہیں، آپ کی قبر ہے۔ لہذا اور جو انبیاء آپ کے علاوہ گزرے ہیں، کس کی قبر کہاں ہے، اس کے بارے میں کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی کی کوئی قبر نہیں ہے، کوئی قبر وہاں پر نہیں ہے خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں میں دفن کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں تھا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی یا اسماعیل علیہ السلام کی، تو انہیں مسجد حرام کے اندر یا خانہ کعبہ کے اندر دفن نہیں کیا گیا۔ لہذا یہ کہنا کہ وہاں پر قبر ہے بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ بے بنیاد بات ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی کہ خانہ کعبہ کے اوپر کپڑے لٹکائے جاتے تھے۔ کچھ خاندانوں اور قبیلوں کی طرف سے آپ نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تقریری سنت ہے، اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا، یا سکوت فرما کر کے آپ نے اسے سند عطا کر دی۔ لہذا یہ بیت اللہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ اب قبروں اور مزاروں کو اس پر قیاس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ قبروں کو شریعت مطہرہ کے اندر پختہ کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے۔ جب قبر پختہ ہی نہیں کر سکتے، اس پر آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے، آپ اس پر کچھ بنیاد نہیں کھڑی کر سکتے، تو پھر جب یہی جائز نہیں ہے تو پھر قبروں پر غلاف کیسے انسان چڑھا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر قبریں پختہ نہ کی جائیں تو کچھ سالوں کے بعد مٹ کر کے زمین کے برابر ہو جاتی ہیں، قبریں زمین کے برابر ہو جاتی ہیں کچھ سالوں کے بعد مٹ کر کے۔ جب وہ زمین کے برابر ہو گئی تو اس کے اوپر کیسے آپ غلاف چڑھا سکتے ہیں؟ لہذا یہ چیز قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اور بیت اللہ کی یہ خصوصیت ہے جو اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ چیز تھی، اور یہ آج تک چلی آ رہی ہے، لہذا اس کی خصوصیات میں سے ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو ہمارے ملکوں میں یا جہاں پر بھی قبر پرستی رائج ہے یا بدعتی مسلمان ہیں، وہ مزاروں اور قبروں پر باقاعدہ غلاف چڑھاتے ہیں، چادریں وہاں چڑھاتے ہیں، اور بعض غلافوں کے اندر تو کلمے لکھے ہوتے ہیں اور نام لکھے جاتے ہیں، اور ہر سال باقاعدہ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کے اندر ہر سال نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی کی مشابہت میں کچھ لوگ
اپنے اپنے مزاروں پر جو ان کے متولی اور سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر مزاروں پر غلاف چڑھاتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. یہ سب اسراف ہے، فضول خرچی ہے، حرام اور ناجائز ہے، جو قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ بہت ہی سنگین طرح کی بدعت ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر میں اور ان علاقوں میں جہاں قبر پرستی رائج ہے وہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.